شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کی حیفا بندرگاہ پر حزب اللہ کے ڈرون حملے میں دسیوں صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے جنوبی حیفا میں واقع بنیامینہ میں صہیونی حکومت کے گولانی بریگیڈ کی بیرکوں پر خود کش ڈرون حملہ کر کے 15 صہیونی فوجیوں کو ہلاک اور 110 دیگر کو زخمی کر دیا۔ حزب اللہ لبنان کے آپریشنز روم نے پیر کی صبح صہیونی حکومت کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ ہم دشمن کو خبردار کرتے ہیں کہ انہوں نے آج جو کچھ دیکھا ہے یعنی گولانی بریگیڈ پر حملہ، یہ ان حملوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو آنے والے دنوں میں ہم کریں گے۔ لبنان کے اسلامی مزاحمتی آپریشن روم نے اس بیان میں مزید کہا ہے کہ ہم نے عکا اور حیفا کے علاقوں کی جانب بیک وقت ڈرون اور میزائل داغے اور اس طرح ہمارے دھماکہ خیز ڈرون طیارے ریڈاروں کی رینج میں نہ آ سکے اور بنیامینہ میں واقع اسرائیلی فوجی اڈے پر جا لگے۔ حزب اللہ کے آپریشن روم کے اعلان کے مطابق اس حملے کا مقصد دشمن کو سبق سکھانا اور یہ بتلانا ہے کہ ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حزب اللہ نے مزید کہا ہے کہ اپنے شہریوں پر اسرائیل کے حملوں کے پیش نظر کوریات شمونہ کی طرح حیفا بھی ہمارے میزائلوں کی زد میں ہے۔ حزب اللہ کے آپریشن روم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے کمانڈروں اور قائدین کی شہادت کے بعد حزب اللہ اس کے لیے خطرہ نہیں بن سکے گی۔ حزب اللہ کے بیان میں صہیونی حکومت کو خبردار کیا گیا ہے کہ لبنان اور غزہ کے عوام کے خلاف اگر جارحیت بند نہ ہوئی تو اسرائیل پر حملے شدید سے شدید تر کیے جائیں گے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ ہم میدان میں بدستور موجود ہیں، اپنے ملک نیز کبھی نہ جھکنے والی مظلوم قوم کے دفاع کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں اور صہیونی دشمن کو جواب دینے میں اپنے فرائض میں ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے۔ صہیونی حکومت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے جنوبی حیفا کے علاقے میں گولانی فوجی اڈے پر حزب اللہ لبنان کے ڈرون حملے کو سخت اور دردناک قرار دیا ہے۔ ارنا نے فلسطینی نیوز ایجنسی سما کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج کے سربراہ حالیوی نے گولانی فوجی اڈے کے دورے کے موقع پر جسے گزشتہ شب حزب اللہ نے حملے کا نشانہ بنایا کہا کہ ہم جنگ کے حالت میں ہیں اور مقبوضہ فلسطین کے اندر ایک فوجی ٹریننگ سینٹر پر حملہ سخت ہے اور اس کے نتائج تکلیف دہ ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اتوار اور پیر کی درمیانی رات جنوبی حیفا میں بنیامینہ علاقے میں صہیونی حکومت کی گولانی فوجی چھاؤنی پر ڈرون حملہ کیا جس کے نتیجے میں 15 صہیونی فوجی ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حیفا پر حزب اللہ کے حملوں کے بعد صہیونی فوجی افسران اور فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم حزب اللہ کے ڈرون اور میزائلوں کے سامنے پوری طرح ناکام اور بے بس ہو چکا ہے۔ اسرائیلی اخبار ماہریوں نے لکھا ہے کہ گولانی اڈے پر حزب اللہ کا حملہ ایک ٹریجڈی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت کے مجاہدین نے ایک بار پھر شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع صہیونی حکومت کی حیفا بندرگاہ کے 2 اہم اہداف کو ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ عراق کے اسلامی مزاحمتی گروپ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے شرعی فریضے پر عمل کرتے ہوئے غزہ اور لبنان میں بے گناہوں کے خون کی حفاظت کے لیے حیفا میں 2 اہم اہداف پر ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ اس حملے سے کچھ گھنٹہ قبل صہیونی میڈیا نے اعلان کیا تھا کہ شمالی مقبوضہ فلسطین کے کوریات شمونہ میں خطرے کے سائرن کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ یہ حملہ حیفا پر حزب اللہ لبنان کے کامیاب حملے کے چند گھنٹے کے بعد ہوا ہے جس کے دوران حیفا کے جنوب میں گولانی بریگیڈ کی بیرک کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے میں 15 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 67 زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کی استقامتی تحریک غزہ اور لبنان کی عوام کی حمایت میں اسرائیلی ٹھکانوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے جن سے صہیونی حکومت کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کی فوج کے نئے قتل عام میں شہداء کی تعداد 62 اور زخمیوں کی تعداد 120 ہو گئی ہے۔ ارنا نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے آج صبح مرکزی غزہ پٹی میں قتل عام کی 2 کارروائیاں انجام دیں۔ صہیونی حکومت نے پہلی فوجی کارروائی المفتی اسکول کے خلاف کی جس کے نتیجے میں اب تک 62 افراد شہید اور 120 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔
اسرائیل نے اتوار اور پیر کی درمیانی رات اس وقت بمباری کی جب عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد سو رہی تھی۔ عینی شاہدین اور نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آگ کی لپیٹ میں آنے والے لوگوں کی چیخیں تا دیر سنی جاتی رہیں۔ سوشل نیٹ ورکس پر شائع ہونے والی تصاویر میں لوگوں کے ایک گروپ کو پانی کی بالٹیوں سے اس خوفناک آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ شہدائے الاقصیٰ اسپتال میں پناہ گزینوں کے کیمپوں کو بھی آگ لگائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد شہید اور 40 دیگر زخمی ہو گئے اور بعض زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ فلسطینی استقامتی تحریک حماس نے فلسطینی پناہ گزینوں کے حملے میں صہیونی حکومت کے جرائم پر رد عمل میں کہا کہ اگر غاصب صہیونی حکومت کے جرائم پر عالمی برادری خاموش نہ ہوتی اور ان جرائم کو امریکی حمایت حاصل نہ ہوتی تو غاصب صہیونی حکومت غزہ میں وحشیانہ قتل عام انجام دینے یا اسے پورے علاقے میں پھیلانے کی ہمت نہ کرتی۔ تحریک حماس نے مرکزی غزہ میں المفتی اسکول پر پناہ گزینوں کے کیمپ پر صہیونی حکومت کی فوج کے فضائی حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ المفتی اسکول پر غاصب صہیونی حکومت کی فوج کے آج صبح کے حملے صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی وحشیانہ نسل کشی اور جنگ کا تسلسل ہے۔ تحریک حماس نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان جرائم کے سلسلے میں اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمانوں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ 4 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں۔ SCO کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت، چین، روس، ایران، تاجکستان، کرغزستان کے وفود اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں وفاقی دارالحکومت میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایران کے وفد کی قیادت سینئر نائب صدر محمد رضا عارف کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی مسودوں پر مزید مشاورت سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی تجویز مسترد کر دی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے سیاسی جماعتوں کے مسودوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان کے درمیان بعض معاملات پر شدید اختلاف رائے ابھر کر سامنے آیا اور ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ سابق وزیر اعظم اور کمیٹی کے چیئرمین راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے، اب سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی اور PTI کے ارکان میں شدید اختلاف رائے پایا گیا۔ متعدد امور کے حوالے سے ان میں تلخ جملوں کا تبادلہ کیا گیا۔ ادھر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے کہا ہے کہ بڑی کوششوں کے بعد اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ہمارے مسودے میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ٹنڈو الایار میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کل کراچی میں بلال بھٹو اور لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کروں گا۔ مزید کہا کہ ترمیم پر اتفاق رائے نہ ہوا تو اسے مسترد کر دیں گے۔ واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت گزشتہ 1 ماہ سے ایک اہم آئینی ترمیم کی منظوری کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ 16 ستمبر کو آئین میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے نہ ہونے اور حکومت کو درکار 2/3 اکثریت حاصل نہ ہونے پر قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یورپی یونین نے اقوام متحدہ کی امن محافظ فوج پر صہیونی حکومت کے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اس یونین کے 27 رکن ممالک کی جانب سے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے امن فوجی یونیفل کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ یورپی یونین کو بلیو لائن پر کشیدگی میں حالیہ اضافے پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اقوام متحدہ کی امن فوج کے خلاف اس طرح کے حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔
اور مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ان حملوں کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے کہا کہ یورپی یونین یونیفل کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی حمایت کرتی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیلی حکام کے فوری وضاحتی بیان کے منتظر ہیں اور وہ جواب دیں کہ یونیفل پر حملہ کیوں کیا گیا۔